کہ سورہ اخلاص جو ہے اس کے اندر اللہ کی صفات ہیں. قل هو اللہ احد، اللہ واحد ہے، محبوب کیا ہے؟ اللہ وہ بے نیاز ہے. لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا ہے نہ وہ کسی سے جنا گیا ہے. تو یہ اللہ کی صفات ہیں. تو انہوں نے کہا بھی اس میں اللہ کی صفات ہیں، اس لیے میں ان صفات سے محبت کرتا ہوں. مجھے اللہ کی ان صفتوں سے کیا ہے؟ محبت ہے. اس لیے میں جب بھی نماز پڑھاتا اختتام سورہ اخلاص پہ کرتا. صحابہ نے حضور کی بارگاہ میں آ کر عرض کیا، حضور یہ کہہ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں میں جو ہے اس سورہ اخلاص کے ساتھ محبت کرتا ہوں، اس میں اللہ کی صفتیں ہیں، تو اس لیے میں تو اختتام سورہ اخلاص پر کرتا. تو علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جاؤ اسے جا کر بتا دو اگر وہ اللہ کی ان صفات کے ساتھ محبت کرتا ہے، سورہ اخلاص کے ساتھ وہ محبت کرتا ہے، تو جاؤ جا کے بتا دو اللہ بھی اس بندے سے محبت کرتا ہے. فرمایا جاؤ جا کے اسے بتا دو اللہ بھی اس بندے سے محبت کرتا ہے. تو قرآن مجید فرقان حمید حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ زندہ و جاوید معجزہ ہے، جس کا پڑھنا بڑی بات ہے، جس کا سمجھنا اور بڑی بات ہے. لیکن اگر کوئی شخص اس سے محبت بھی کرتا ہے، یہ مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا. ایک شخص تھا، وہ فوت ہو گیا تو اس کی قبر سے خوشبو آتی تھی. لوگوں نے دیکھا، جیسے ہوتا ہے دو بندوں نے دیکھا اس کی قبر سے خوشبو آ رہی ہے، چار اور آ گئے. انہوں نے دیکھا خوشبو آ رہی، چار اور جمع ہو گئے. تو وہ کافی لوگ جمع ہو گئے. انہوں نے کہا بھی دیکھیں تو صحیح، پوچھیں یہ بندہ کون ہے. پتہ کیا گیا بھی بندہ کون ہے. گھر ڈھونڈا گیا، اس کی بیوی حیات تھی. اس کے پاس گئے، اس سے پوچھا کہ بتاؤ بھائی تیرا بندہ کیا عمل کرتا تھا جس عمل کی وجہ سے جو ہے اس کی قبر سے خوشبو آتی ہے. قبر سے خوشبو آنا چھوٹی سی بات نہیں. وہ اس کی بیوی سوچنے لگی. اس نے کہا بھی ایک تو بات ہے کہ وہ نمازی تھا، نماز پڑھتا. دوسرا اس نے کہا کہ وہ قرآن نہیں پڑھا ہوا تھا، لیکن قرآن سے محبت بڑی تھی، پڑھا نہیں تھا. جب وہ فجر پڑھنے کے لیے جاتا تو نماز فجر کے بعد لوگ قرآن پڑھتے. کیا کرتے؟ قرآن پڑھتے. اب یہ رواج ختم ہو گیا ہے. پہلے آپ نے بھی دیکھا، ہم نے بھی بچپن میں دیکھا ہے کہ مسجد نماز فجر کے بعد لوگ بیٹھ جاتے اور قرآن پڑھ کے جو ہے وہ گھروں میں جاتے تھے. اب تو بس اللہ حافظ ہے، موبائل نے جو ہے وہ عجیب سی کیفیات جو ہے وہ بنا دی ہیں. پوری پوری رات لوگ موبائل دیکھتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ صبح اللہ حافظ بہت سے لوگ جو ہیں وہ نماز ہی نہیں پڑھ پاتے. تو نماز جو ہے پڑھنے کے بعد فجر میں، خاص کر گاؤں میں ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ بیٹھ جاتے ہیں قرآن مجید پڑھتے. کسی نے پارہ پڑھا، آدھا پارہ پڑھا، پڑھنے کے بعد چلے گئے. تو وہ مائی بتانے لگی کہ یہ پڑھا ہوا نہیں تھا، تو نماز فجر پڑھنے کے بعد جو ہے یہ آ جاتا گھر میں، تو قرآن تو پڑھا نہیں تھا. کہ چلیں لوگ تو نماز جو ہے وہ قرآن پڑھتے تھے کہ چلیں جو ہے وہ عبادت کر رہے ہیں. تو یہ بیچارہ جو ہے وہ واپس گھر میں چلا جاتا اور گھر میں جا کر جو ہے یہ قرآن کو اٹھاتا اور اٹھا کر جو ہے اسے کھولتا. کھولنے کے بعد اسے چومتا، اور چومنے کے بعد جو ہے وہ کہتا یا رب العالمین مجھے نہیں پتا اس کے اندر کیا لکھا ہے، لیکن جو بھی لکھا ہے تو نے سچ ہی لکھا ہے، تو نے حق لکھا ہے، سچ لکھا ہے. اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے، وہ رو رہا ہوتا اور دل میں کہتا کاش میں قرآن پڑھا ہوا ہوتا تو میں جو ہے وہ قرآن کو پڑھتا، اس کی تلاوت کرتا. تو بھائی کہنے لگی یہ اس کی کیفیت تھی. لوگ کہنے لگے بس یہی قرآن سے اس کی محبت تھی جس کی وجہ سے جو ہے اس کی قبر سے خوشبو آتی ہے. تو قرآن پاک پڑھنے کی بڑی بات ہے، بہت زیادہ فضیلت ہے. لیکن اگر کوئی شخص اس قرآن سے صرف محبت کرتا، محبت ہوگی تو پڑھیں گے، قرآن پڑھیں گے تو سمجھیں گے، سمجھیں گے تو عمل کریں گے. تو قرآن پاک جو ہے یہ پڑھنے کے لیے ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ہے. ہماری حالت کیا ہے
ہم نے قرآن مجید رمضان شریف میں بہت سے گھر ایسے ہیں کہ رمضان شریف میں کھلتا ہے، اب بھی پتہ نہیں رمضان میں بھی کھلتا ہے نہیں کھلتا، اتنے ہم قرآن سے دور ہو گئے ہیں، اتنے دور ہو گئے ہیں۔ اب گھروں میں جا کر قرآن کو کھول کے دیکھیں، تھوڑا سا جو ہے وہ دیکھیں، اس میں سے جو ہے گرد و غبار آئے گی۔ یہ حالت ہماری ہو گئی ہے، اور پھر ہم یہ کہتے ہیں ہم ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں، ہم قوم نہیں مان رہے۔ اور بھائی جب ہم نے قرآن کو ہی چھوڑ دیا ہے تو قرآن کو چھوڑ کر کدھر جائیں گے بتائیں آپ؟ ذلیل و رسوا ہی ہونا ہے ہم نے۔ جب زندہ حضور کا معجزہ ہمارے پاس موجود ہے تو ہم قرآن کو پڑھتے نہیں ہیں، اس کو سمجھتے نہیں ہیں، اس کے مطابق زندگی کو ڈھالنے کی کوشش نہیں کرتے، اور پھر جو ہے ہم کہتے ہیں بیٹھے بیٹھے جو ہے بس انقلاب آ جائے اور ہماری تقدیریں بدل جائیں اور ہم جو ہے وہ یہاں سے وہاں پہنچ جائیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے جب ہم قرآن کو نہیں سمجھیں گے؟ دنیا قرآن کو، اس کے مفاہیم کو سمجھ کر جو ہے وہ عروج پر پہنچ گئے ہیں، اور ہم نے قرآن کو چھوڑ کر جو ہے ہم زوال کی طرف گئے۔ اس لیے کوشش کیا کریں قرآن مجید فرقان حمید کو سمجھیں، زیادہ نہ پڑھیں، آدھا رکوع کی عادت بنا لیں، اس کا ترجمہ پڑھیں، اس کی تفسیر پڑھیں، اور اس کے مطابق پھر اپنے زندگی کو ڈھالیں۔ ہر بندے کے پاس آپ کے پاس ٹائم ہے، یہ نہیں، آپ یہ بتائیں 24 گھنٹوں میں کتنے گھنٹے ہم موبائل استعمال کرتے ہیں؟ ہر بندہ سوچے، جتنا ٹائم آپ موبائل کو دیتے ہیں اس سے آدھا قرآن کو دے دیں، سارا نہ دیں، اس سے آدھا قرآن کو دے دیں، انشاءاللہ تعالی زندگی تبدیل ہو جائے گی، انقلاب آ جائے گا آپ کی زندگی میں۔ لیکن ہم تو قرآن سے دور ہیں، اس لیے قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھیں، سمجھیں، انشاءاللہ تعالی دنیا بھی بہتر ہو جائے گی اور انشاءاللہ تعالی آخرت بھی بہتر ہوگی۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو دین متین کی سمجھ عطا فرمائے اور صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔